بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی کان سعید بن المسیب یفتی والصحابۃ احیاء المؤرخون، یہ ان کی عظیم الشان خصوصیت۔ کان سعید بن المسیب یفتی والصحابۃ احیاء، سعید ابن مسیب فتویٰ دیتے تھے جبکہ صحابہ زندہ تھے، یعنی یہ خود صحابی نہیں ہے مگر یہ ان کا طرہ امتیاز، یہ ان کی جلالت شان، یہ ان کا مقام تھا۔ والصحابۃ احیاء میں واو کون سا ہے؟ حالیہ۔ والصحابۃ احیاء واو حالیہ۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ فتویٰ دیتے تھے جبکہ صحابہ زندہ تھے، صحابہ کی موجودگی میں یہ فتوے دیا کرتے تھے۔ فتوے دینے کا مطلب لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا۔ عقد امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان، یہاں غلط لگا، عبد الملک بن مروان العزم علی حج بیت اللہ الحرام۔ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ عقد العزم، یہ تعبیر ہے، عقد العزم، پختہ ارادہ کیا۔ عقد العزم، پختہ ارادہ کیا۔ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ شریف کا حج کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ وزیارت ثانی الحرمین الشریفین، اور حرمین شریفین میں سے دوسرے حرم شریف کی زیارت کا قصد کیا۔ وزیارت ثانی الحرمین الشریفین، دوسرے حرم شریف کی زیارت کا قصد کیا۔ پہلا حرم شریف مسجد حرام، دوسرا حرم شریف مسجد نبوی۔ والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا قصد کیا۔ فلما اقبل شہر ذی القعدہ ضم الخلیفۃ العظیم رکائبہ وتوجہ الی ارض الحجاز یصحبہ السادۃ الاماجد من امراء بنی امیہ۔ جب ذی قعدہ کا مہینہ آیا تو عظیم خلیفۃ المسلمین نے اپنے اونٹ تیار کیے۔ ضم الخلیفۃ رکائبہ کا مطلب کیا ہے؟ سفر کے لیے اپنی سواریاں تیار کی۔ ضم الخلیفۃ العظیم رکائبہ، ضم فعل ہے، ضم الخلیفۃ العظیم رکائبہ، عظیم خلیفۃ المسلمین نے اپنی سواریاں تیار کی۔ وتوجہ الی ارض الحجاز یصحبہ السادۃ الاماجد من امراء بنی امیہ، اور سرزمین حجاز کا قصد کیا اس طور سے کہ ان کے ساتھ بنو امیہ کے سرکردہ حضرات تھے، بڑے بڑے حضرات تھے۔ یصحبہ السادۃ الاماجد، السادۃ الاماجد بڑے بڑے سرداران، سرداران بنی امیہ، بڑے بڑے سرداران بنی امیہ ان کے ہمراہ تھے۔ یصحبہ، صحبہ یصحب، صحبہ یصحب ساتھ ہونا، ہمراہ ہونا، ہم سفر ہونا۔ ونفر من کبار رجال دولتہ وبعض اولادہ، اور ان کی حکومت کے بڑے بڑے آدمیوں کی جماعت، اور کچھ ان کے صاحبزادے بھی، کچھ ان کے صاحبزادے یعنی شہزادے بھی، ان سب کا قافلہ۔ بادشاہ خلیفۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے انتہائی عروج کا دور تھا جب عبد الملک بن مروان کی حکومت ہے، تو یہ حج کے لیے چلے ہیں، ملک شام سے حج کے لیے چلے ہیں۔ ملک شام میں حکومت دار الخلافہ اس وقت ملک شام میں آ چکا تھا، مدینہ منورہ رہا نہیں۔ مدینہ منورہ کب تک رہا؟ جب تک خلافت راشدہ رہی۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی تو مدینہ منورہ دار الحکومت نہیں رہا، دار الحکومت پھر ملک شام میں منتقل ہو گیا، عراق میں منتقل ہو گیا، ادھر ادھر چلا گیا۔ خیر، تو یہ چلے کہاں سے؟
ملک شام سے حج کے لیے چلے ہیں، ساتھ میں ان کے صاحبزادے بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، حکومت کے آدمی بھی ہیں۔ ومضى الركب في طريقه من دمشق إلى المدينة المنورة من غير ريث ولا عجل، اور دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب یہ قافلہ چلا، من غیر ریث ولا عجل، نہ جلدی کرتے اور نہ دیر کرتے، من غیر ریث، نہ ٹھہرتے نہ جلدی کرتے، یعنی سکون اور وقار سے چلے، آرام اطمینان سے چلے۔ بادشاہ کا قافلہ چلا ہے تو اسی طرح سے چلے گا، بادشاہ کا قافلہ جائے گا تو اسی شان سے جائے گا۔ مضى الركب، رکب کا معنی کیا ہے؟ قافلہ، قافلہ، سواریوں کا قافلہ۔ مضى الركب في طريقه من دمشق الى المدینة المنورہ، دمشق سے مدینہ منورہ کے راستے میں۔ راستہ تو یوں نہیں کہتے طریق مکہ تھا یا طریق المدینتی یا طریق بغداد، بغداد کا راستہ تو یوں نہیں کہا جاتا عربی زبان میں طریق بغداد، یوں نہیں کہا جاتا طریق دمشق، یوں نہیں کہتے طریق المدینۃ المنورہ، کیا کہتے ہیں؟ بغداد کا راستہ الطریق الی بغداد، الطریق الی دمشق، الطریق الی مکہ۔ ایک کتاب ہے الطریق الی مکہ اور ایک دوسری کتاب ہے الطریق الی المدینہ، الطریق الی المدینۃ المنورہ۔ الطریق الی مکہ یہ ایک نو مسلم کی کتاب ہے، جرمنی کے یہودی تھے اور نو مسلم، پھر اسلام قبول کیا، محمد اسد ان کی کتاب ہے الطریق الی مکہ، الطریق الی مکہ، پڑھنے کے لائق کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ طوفان سے ساحل تک کے نام سے کیا گیا ہے۔ اردو ترجمے کا نام کیا ہے؟ طوفان سے ساحل تک۔ عربی میں انگریزی کا ان کا اصل نام ہے روڈ ٹو مکہ، روڈ ٹو مکہ یعنی الطریق الی مکہ۔ تو عربی میں الطریق الی دلی کا راستہ ایسے بولا جائے گا، اور الطریق الی المدینۃ المنورہ یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ فكانوا كلما نزلوا منزلا نصبت لهم الخيام وفرشت لهم الفرش وعقدت لهم مجالس العلم والتذكرة ليزدادوا تفقها في الدين، چنانچہ جب وہ کسی جگہ پڑاؤ کرتے، فكانوا كلما نزلوا منزلا، كلما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب، چنانچہ جب وہ کسی مقام پر پڑاؤ کرتے، نصبت لهم الخیام تو ان کے لیے خیمے لگائے جاتے، نصبت لهم الخیام ان کے لیے خیمے نصب کیے جاتے، وفرشت لهم الفرش اور ان کے لیے بستر بچھائے جاتے، گدے بچھائے جاتے، وعقدت لهم مجالس العلم والتذکرہ اور ان کے لیے علم اور وعظ و نصیحت کی مجلسیں لگتی۔ عقدت لهم مجالس العلم والتذکرہ، دیکھیے ایک ایک تعبیر، ایک ایک لفظ کس قدر خوبصورت ہے۔ نصبت لهم القیام وفرشت لهم الفرش وعقدت لهم مجالس العلم والتذکرہ، اور ان کے لیے علم اور وعظ و نصیحت کی مجلسیں لگتی، لیزدادوا تفقها فی الدین، تاکہ تفقہ فی الدین، علم کی دین کی سمجھ بڑھ جائے، تاکہ ان کی دین کی سمجھ میں اضافہ ہو، تفقہ فی الدین کے لحاظ سے وہ بڑھ جائیں۔ لفظی ترجمہ یوں کیا جائے گا وَيَتَعَهَّدُ قُلُوبَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور وہ اپنے قلوب اور اپنے نفوس کی حکمت اور عمدہ نصیحت سے دیکھ ریکھ کریں۔ یتعہد کا مطلب دیکھ ریکھ کریں، رکھوالی کریں، حفاظت کریں۔ وَيَتَعَهَّدُ قُلُوبَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، ان کے قلوب اور نفوس کی حکمت اور عمدہ نصیحت سے حفاظت کریں۔ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، قلوب میں بگاڑ آ جاتا ہے، دلوں میں فساد آ جاتا ہے، دل بھی بگڑ جاتے ہیں۔ جسم بگڑ جائے تو کوئی دقت نہیں، مگر دل بگڑ جائے تو دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے۔ دل کا مر جانا بہت بری چیز ہے، اس میں بگاڑ آ جائے تو یہ بہت بری چیز ہے، اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے۔ تو دل کا درست رہنا بہت ضروری ہے۔ یتعہد قلوبہم، اپنے قلوب کی دیکھ ریکھ کریں، کس سے ہوتی ہے؟ حکمت سے،
عمدہ نصیحت سے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا نصیحت کیجیے. وذکر، نصیحت کیجیے. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرنا مومنین کو نفع دیتا. اور یہ بھی نصیحت ہے. یہ جو قصے ہیں قرآن کریم نے خوب قصے سنائے، حقیقی قصے، حقیقی واقعات، سچے واقعات انبیاء علیہ السلام کے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور نہ جانے کس کس کا. کیوں؟ تاکہ ایمان تازہ ہوں. ولما بلغ الخلیفۃ المدینہ المنورہ اما حرمها الشریف، اور جب خلیفہ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے حرم شریف کا قصد کیا. اما کا معنی قصد کرنا، اما یا ام کا معنی قصد کرنا. ولما بلغ الخلیفۃ المدینہ المنورہ اما حرمها الشریف، اور جب خلیفۃ المسلمین مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے حرم شریف کا قصد کیا. وتشرف بالسلام علی ساکنها محمد علیہ افضل الصلاۃ وازکی التسلیم وصعد بالصلاۃ فی الروضۃ المطہرۃ الغراء. تو مدینہ کے ساکن سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور روضائے مطہرہ میں فی الروضۃ المطہرۃ الغراء، روشن، غراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشن تابناک روضائے مطہرہ میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی. وسعید بالصلاۃ فی الروضۃ المطہرۃ الغراء، اور روشن و تابناک روضائے مطہرہ میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اس بالصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی. یہ روضہ سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد کے محراب کے درمیان کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ روضۃ من ریاض الجنہ. روضۃ من ریاض الجنہ وہ جگہ کہلاتی ہے، ایک جگہ ہے مسجد نبوی میں مخصوص، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. وہاں نماز پڑھنے کی فضائل ہے. وسعید بالصلاۃ فی الروضۃ المطہرۃ الغراء، اور روشن اور تابناک روضۂ مطہرہ میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی. فذاق من برد الراحہ وسلام النفس ما لم یذق مثلہما من قبل، چنانچہ انہوں نے راحت کی ٹھنڈک اور دل کا وہ اطمینان، وہ سکون اور وہ دل کا اطمینان محسوس کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا. ما لم یذق مثلہما من قبل. ذاق یذوق معنی چکھنا، ذاق یذوق کا صحیح معنی کیا ہے؟ چکھنا. مگر یہ چکھی جانے والی چیزیں نہیں ہیں، تو کس معنی میں؟ یہ محسوس کرنے کے معنی میں. چکھی جانے والی چیزیں تو وہ ہوتی جو زبان سے چکھی جاتی ہیں، مگر ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے. ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ ایک حلاوت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتا ہے وہ بھی. اور وہ اس کو کیسے محسوس کیا جاتا ہے؟ دل سے محسوس کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں محسوس کیا جاتا، عقل سے بھی نہیں محسوس کیا جاتا. ایمان کا مرکز عقل نہیں ہے، کیا ہے؟ دل. فذاق من برد الراحہ وسلام النفس ما لم یذق مثلہما من قبل، وہ راحت و سکون اور دل کا وہ اطمینان محسوس کیا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں محسوس کیا. من برد الراحہ وسلام النفس یہ بیان ہے جو مقدم ہے، اور ما لم یذق میں یہ ما یہ مبین ہے جو مؤخر ہے. ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے کہ بیان کو پہلے لے آیا جاتا ہے، اور فصیح اور بلیغ عربی زبان میں خوب ہوتا ہے اور عام ہے یہ. فذاق من برد الراحة وسلام النفس ما لم يذق مثلهما من قبل وعزم على أن يطيل إقامته في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد إلى ذلك سبيلا. وعزم على أن يطيل إقامته في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، اور اس کا ارادہ کیا. عزم على معنی ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا. اس کا ارادہ کیا کہ مدینۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام میں لمبا قیام کرے. کس نے؟ خلیفۃ المسلمین نے. کس نے ارادہ کیا؟ عبد الملک بن مروان. خلیفۃ المسلمین عبد الملک بن مروان نے اس کا ارادہ کیا کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لمبا قیام کرے. ما وجد الی ذلک سبیلا، جب تک ہو سکے. ما وجد الی ذلک سبیلا، جب تک اس کی راہ پائے. ما بمانا مادامہ، یہ ما کون سا ہے؟ ما بمانا مادامہ. مادامہ کے معنی میں ما، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب تک. یعنی ایک ماہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک ماہ یہ بھی ہوتا ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ سیاق و سباق سے ہی پہچانیں گے. اس قسم کی عبارتیں بار بار پڑھیں گی
جہاں کہیں بھی ماں بمعنی مادام آئے، جس کتاب میں بھی آئے تو اس کو ذرا غور سے پڑھو، پورے جملے کو پیچھے سے آگے سے اس پورے جملے کو بار بار پڑھو، اسی طرح سے سمجھ میں آئے گا، ورنہ کوئی نشانی نہیں لکھی رہتی۔ ہاں البتہ ہماری جو کتابیں ہیں شرح تہذیب جیسی کتابیں، ان میں حاشیے میں یا بین السطور میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ماں بمعنی مادام آئے، مگر ہر جگہ تو نہیں لکھا جائے گا نا، ماں تو استعمال تو ہر جگہ ہوتا ہے، اخبارات میں بھی ہوتا ہے، مجلات میں بھی ہوتا ہے، وہاں کون بین السطور لکھے گا کہ یہ ماں بمعنی مادام آئے؟ کیسے سمجھیں گے؟ وہاں سیاق اور سباق سے، جب زبان آئے گی تو سب کچھ آ جائے گا۔ وعزم على ان يطيل اقامته في مدینۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام ما وجد الى ذلك سبیلا، اور انہوں نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا کہ مدینۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام میں اس وقت تک لمبا قیام کریں جب تک ہو سکے۔ وكان من اشد ما استأثر باهتمامه في المدینۃ المنورہ حلقات العلم التي كانت تعمر المسجد النبوی الشریف، اور سب سے زیادہ جس چیز کے اہتمام سے متاثر ہوئے بادشاہ یا خلیفۃ المسلمین، سب سے زیادہ جس چیز کے اہتمام سے، مستحسر باہتمامہ، جس چیز کے اہتمام سے مدینہ منورہ میں متاثر ہوئے، وہ علم کے وہ حلقے تھے، علم کی وہ مجلسیں تھیں جو مسجد نبوی میں جا بجا قائم ہوتی تھی، التی کانت تعمر المسجد النبوی الشریف، جو مسجد نبوی کو آباد رکھتی تھی۔ علم کی وہ مجلسیں، یعنی بادشاہ کو سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا؟ علم کی ان مجلسوں نے جو مسجد نبوی میں قائم تھی۔ ادھر ایک شیخ، ادھر دوسرے شیخ ہیں، ادھر تیسرے شیخ ہیں، ادھر چوتھے شیخ ہیں، اور ہر شیخ کی مجلس میں ایک بڑا مجمع، ایک عظیم مجمع ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور دور دراز سے طلباء آتے ہیں، حدیث کے طالبین آتے ہیں۔ ويتألق فيها العلماء الأفذاذ من كبار التابعين كما تتألق النجوم الزهر في كبد السماء، فهذه حلقة عروة بن الزبير، وتلك حلقة سعيد بن المسيب، وهناك حلقة عبد الله بن عتبہ۔ اور کبار تابعین کے یکتائے روزگار علماء، العلماء الافذاذ، یکتائے روزگار یا یگانہ روزگار، کبار تابعین میں سے یگانہ روزگار علماء اس طرح جگمگا رہے تھے جس طرح روشن ستارے آسمان کے بیچوں بیچ جگمگاتے ہیں۔ کما تتعلق النجوم الزہر فی کبد السماء، دیکھیے کس قدر خوبصورت تعبیر ہے۔ وَيَتَأَلَّقُ فِيهَا الْعُلُومُ الْأَفْذَاذُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ كَمَا تَتَأَلَّقُ النُّجُومُ الزُّهْرُ، تَأَلَّقَ يَتَأَلَّقُ معنی چمکنا، جگمگ جگمگ کرنا، چمکنا۔ وَيَتَأَلَّقُ فِيهَا الْعُلَمَاءُ الْأَفْذَاذُ، افذاذ فضٌ کی جمع ہے، کس کی؟ یگانہ روزگار، یعنی جس کی کوئی نظیر نہ پائی جاتی اس کو کہیں گے العالم الفض۔ کیا بولیں گے؟ العالم الفض، اور جمع العلماء الافذاذ۔ یتعلق فیہا، ان مجلسوں میں کبار تابعین کے یگانہ روزگار علماء اس طرح جگمگا رہے تھے جس طرح کھلے آسمان میں چمکدار ستارے جگمگاتے ہیں۔ فہذی، یہ چنانچہ یہ عروہ ابن زبیر کا حلقہ ہے۔ فہذی حلقۃ عروہ ابن زبیر، یہ عروہ ابن زبیر کا حلقہ ہے۔ وتلک حلقۃ سعید بن المسیب، اور وہ سعید بن المسیب کی مجلس ہے۔ وہناک حلقۃ عبد اللہ بن عتبہ، اور ادھر عبداللہ ابن عتبہ کی مجلس ہے، مسند ہے۔ وفی ذات یوم صح الخلیفۃ من قیلولتہ فی وقت کان لا یصحو فیہ عادۃ فنادى حاجبہ وقال یا میسرہ، قال لبیک یا امیر المؤمنین، قال امضی الى مسجد الرسول علیہ الصلاۃ والسلام وادع لنا احد العلماء لیحدثنا۔ ایک دن خلیفۃ المسلمین ایک ایسے وقت میں اپنے قیلولے سے بیدار ہوئے۔ صحا یصحو صحوا معنی بیدار ہونا، صحا یصحو صحوۃ بیدار ہونا۔ وفی ذات یوم، ذات یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دن۔ وفی ذات یوم، اور ایک دن خلیفۃ المسلمین اپنے قیلولہ سے ایک ایسے وقت میں بیدار ہوئے جس وقت میں عام طور سے بیدار ہوتے نہیں تھے۔ کان لا یصحو فیہ عادۃ، جس وقت میں عام طور سے عادتاً بیدار ہوتے نہیں تھے۔ فنادى حاجبہ، چنانچہ انہوں نے اپنے دربان کو آواز دی اور کہا اے میسرہ، نام ہے دربان کا میسرہ،
انہوں نے کہا لبیک یا امیر المؤمنین، قال امضی الی مسجد الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مسجد نبوی میں جائیں، وادع لنا احد العلماء لیحدثنا، اور کسی عالم کو بلا کر لائیں تاکہ وہ حدیث بیان کرے، تاکہ وہ ہمیں حدیثیں سنائیں، لیحدثنا کیا مطلب، تاکہ وہ ہمیں حدیثیں سنائیں۔ مضى میسرۃ الی المسجد النبوی الشریف واجال نظرہ فیہ فلم یر غیر حلقۃ واحدۃ توسطها شیخ نیف علی الستین من عمرہ فیہ بساطۃ العلماء وعلیہ ہیبتہم ووقارہم۔ میسرہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، یعنی گئے وہ ان کے خادم جو ہیں، میسرہ مسجد نبوی میں گئے اور اپنی نظر گھمائی، وَأَجَالَ نَظَرَهُ کیا معنی، اجال یجیل اجالتاً، اور اپنی نظر گھمائی، وَأَجَالَ نَظَرَهُ فِيهِ اور اپنی نظر گھمائی، فَلَمْ يَرَ غَيْرَ حَلَقَةٍ وَاحِدَةٍ ایک مجلس کے سوا کوئی دوسری مجلس نہیں دیکھی۔ اس وقت میں جو قیلولہ کرنے کے وقت ہے، قیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت بھی ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس کے بیچ میں ایک شیخ تشریف فرما، توسطها شیخ، جس کے بیچ و بیچ ایک شیخ تشریف فرمائے، توسطها، توسط یا توسط الشیء کا معنی کیا ہے، بیچ و بیچ ہونا، توسط المجلس، فلان توسط المجلس، فلاں مجلس کے بیچ و بیچ رہتے ہیں، فلان یتوسط المجلس۔ نیف علی الستین من عمرہ، جو اپنی عمر کہ 60ویں سال سے، 60 سال سے کچھ اوپر ہے۔ نیف علی الستین من عمرہ کا کیا مطلب، نیف علی الستین من عمرہ جو اپنی عمر کے 60 سال سے اوپر ہیں، فیہ بساطۃ العلماء ان میں علماء کی سادگی ہے۔ بساطۃ المعنی سادگی، یعنی سذاجۃ جو سادگی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ عمدہ لفظ نہیں، وہ فارسی لفظ سادہ کی بدلی ہوئی بگاڑی ہوئی شکل ہے۔ سادہ کے لیے اور سادگی کے لیے ایک لفظ اور عربی میں استعمال ہوتا ہے، آج کل عام طور سے استعمال کرتے لوگ، سذاجتن، سذاجتن، اور اس سے اسم فاعل کا صیغہ ساذیجن وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر صحیح اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، بساطتن۔ فیہ بساطۃ العلماء ان میں علماء کی سادگی ہے، وعلیہ ہیبتہم ووقارہم اور علماء کی ہیبت اور علماء کا وقار ہے۔ فوقف غیر بعید من الحلقہ وہ مجلس کے قریب ہی کھڑے ہو گئی، فوقف غیر بعید من الحلقہ مجلس کے قریب ہی کھڑے ہو گئے، یعنی دور نہیں، قریب، غیر بعید دور نہیں، قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ واشار علی الشیخ باصبعہ اور شیخ کو اپنی انگلی سے اشارہ کیا، واشار علی الشیخ باصبعہ اور شیخ کو انگلی سے اشارہ کیا، چونکہ خلیفۃ المسلمین نے بھیجا نا، اس لیے جو خلیفۃ المسلمین کا خادم ہوتا ہے اس میں بھی ایک شان پیدا ہو جاتی ہے، ہم تو فلاں کے خادم ہیں، ہم تو ہم ہیں۔ فلم یلتفت الیہ الشیخ شیخ نے ان کی جانب کوئی التفات نہیں کیا، ولم یأبہ لہ اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، ولم یأبہ لہ اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فاقترب منہ وقال ان کے قریب گئے اور کہا الم تر انی اشیر الیک، کیا کہا، الم تر انی اشیر الیک کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، قال الیہ نا، قال الیہ نا مجھے، انہوں نے فرمایا مجھے، قال نعم کہا ہاں، قال وما حاجتک شیخ نے پوچھا آپ کا کیا کام ہے، کیا کام ہے، قال استيقظ امیر المؤمنین وقال امضی الى المسجد وانظر هل ترى احدا من حداثی فأتنی به، امیر المؤمنین بیدار ہوئے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ مسجد جاؤ اور دیکھو کیا مجھ سے گفتگو کرنے والوں میں، مجھ سے بات چیت کرنے والوں میں سے کوئی ہے، حل ترى احدا من حداثی، حل ترى کا معنی کسی کو آپ پاتے ہیں، کسی کو آپ دیکھتے ہیں، یعنی کوئی ہے، وانظر اور دیکھیں کہ کیا کوئی مجھ سے گفتگو کرنے والوں میں، مجھ سے بات چیت کرنے والوں میں سے کوئی ہے، فأتنی به اگر ہو تو اسے لے آئیے، فأتنی به اگر ہو تو اسے لے آئیں۔ فقال له الشیخ ما انا من حداثی شیخ نے کہا میں ان سے بات چیت کرنے والوں میں نہیں۔ حداث کس کو کہتے ہیں، بادشاہ لوگ جب ہوتے تھے تو وہ کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے کہ آپ باتیں کریں، خوب رات کے وقت میں، فرصت کے وقت میں آپ خوب باتیں کریں، قصے سنائیں، کہانیاں سنائیں۔ چنانچہ کہتے وہ جو کتاب ہے ایک الف لیلۃ و لیلہ، ایک کتاب ہے
الف لیلۃ و لیلہ، اور ہمارے یہاں ہندی اردو میں عام طور سے کہتے ہیں الف لیلہ، کیا بولتے ہیں؟ الف لیلہ، اور اس پہ کئی سیریل بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک عربی کی کتاب ہے، کیا ہے؟ الف لیلۃ و لیلہ، کیا مطلب؟ 1001 راتیں۔ اس میں ایسے ہی قصے کہانیاں لکھے گئے ہیں، یعنی من گھڑت کہانیاں ہیں، وہ دل بہلانے کے لیے لوگوں کو سنائے۔ کن کو سنائے؟ جن کا دل نہیں بہلتا وہ کسی میں، ظاہر ہے کہ جن کو زیادہ فکر رہتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے دنیاوی، ہر طرح کا بوجھ ہوتا ہے ذہن پر، ان لوگوں کو ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جن کا دماغ فارغ ہوتا ہے ان کو نیند آنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بستر پہ سوئے، صرف بستر پر دراز ہونے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو خیر، ان کو حداث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حداث۔ انہوں نے کہا ما انا من حداثه، میں تو ان سے بات کرنے والے لوگوں میں سے ہوں نہیں۔ فقال له میسرہ ولکنہ یبغی محدثا یحدثہ، میسرہ نے کہا مگر وہ کوئی محدث چاہتے ہیں جو ان سے حدیث بیان کرے۔ یبغی محدثا، حداث نہیں جو رات کو باتیں کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، وہ نہیں، محدث چاہیے جو ان سے حدیث بیان کرے۔ فقال الشیخ ان من یبغی شیئا یأتی الیہ، جو کسی چیز کا طالب ہوتا ہے وہ خود چیز کے پاس آتا ہے، جو جس کا طالب ہوتا ہے وہ خود چل کے آتا ہے۔ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس جاتا نہیں، اگر انہیں ضرورت ہے حدیث کی تو وہ چل کے آئیں گے۔ ان من یبغی شیئا یأتی الیہ، جس کو ایک چیز مطلوب ہوتی ہے وہ خود چل کے اس کے پاس جاتا۔ وَإِنَّ فِي حَلْقَةِ الْمَسْجِدِ مُتَّسَعًا لَهُ إِذَا كَانَ رَاغِبًا فِي ذَلِكَ، اور مسجد کی مجلس میں ان کے لیے کشادہ جگہ ہے اگر انہیں اس کا شوق ہوتا۔ کیا؟ وَإِنَّ فِي حَلْقَةِ الْمَسْجِدِ مُتَّسَعًا لَهُ إِذَا كَانَ رَاغِبًا فِيهِ، اور ان کے لیے مسجد کی مجلس میں ایک کشادہ جگہ ہے اگر انہیں اس کا شوق ہوتا۔ والحدیث یؤتی الیہ ولکنہ لا یأتی، حدیث کے پاس آیا جاتا ہے، حدیث کسی کے پاس جاتی نہیں۔ والحدیث یؤتی الیہ، حدیث کے پاس آیا جاتا ہے، حدیث کے لیے سفر کیا جاتا ہے، حدیث کے لیے منزلیں طے کی جاتی ہیں، حدیث کے لیے ممالک کا سفر کیا جاتا ہے، شہر شہر اور در بدر پھرنا پڑتا ہے، حدیث کسی کے پاس چل کے نہیں آتی۔ فعاد الحاجب ادراجہ وقال للخلیفہ، عاد الحاجب ادراجہ، دیکھیے تعبیر ہے، فعاد الحاجب ادراجہ، دربان الٹے پاؤں لوٹ گیا، جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا۔ عاد الحاجب ادراجہ وقال للخلیفہ، اور بادشاہ سے کہا ما وجدت احدا فی المسجد غیر شیخ اشرت الیہ فلم یقم فدنوت منه وقلت ان امیر المؤمنین استيقظ في هذا الوقت وقال لي انظر هل ترى احد من حداثي في المسجد فادعوه لي، اور خلیفۃ المسلمین سے کہا میں نے مسجد میں ایک شیخ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، جن کی جانب میں نے اشارہ کیا تو وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر میں ان کے قریب پہنچا اور کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت بیدار ہو گئے ہیں، اور مجھے یوں کہا ہے کہ جاؤ مسجد میں مجھ سے بات کرنے والا کوئی ہے کیا، اگر ہو تو اس کو میرے لیے بلا لو، اگر ہو تو اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ فادعوہ لی، اگر ہو تو اس کو میرے پاس بلا لو۔ فقال علی فی ہدوء وحزم، انہوں نے مجھ سے سکون اور اطمینان سے کہا اننی لست من حداثی، اننی لست من حداثی، میں ان سے بات کرنے والوں میں سے ہوں نہیں۔ وَإِنَّ فِي حَلْقَةِ الْمَسْجِدِ مُتَّسَعًا لَهُ إِذَا كَانَ رَاغِبًا فِي الْحَدِيثِ، اور مسجد کی مجلس میں کشادہ جگہ ہے اگر انہیں حدیث کا شوق ہوتا۔ فَتَنَهَّدَ عبد الملک بن مروان، تو عبد الملک بن مروان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تنہد، یتنہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹھنڈی سانس لینا، آہیں بھرنا یا ٹھنڈی سانس لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنہد یتنہد، ایک ٹھنڈی سانس لی، ایک آہ بھری۔ وَهَبَّ قَائِمًا، اور کھڑے ہو گئے، وَهَبَّ قَائِمًا، اور کھڑے ہو گئے۔ وَاتَّجَهَ إِلَى دَاخِلِ الْمَنزِلِ وَهُوَ يَقُولُ، اور گھر کے اندر کی جانب متوجہ ہوئے، یوں کہہ رہے تھے ذَلِكَ سعید بن المسیب، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، وہ کون ہیں؟ سعید بن المسیب ہے۔ ذَلِكَ سعید بن المسیب، وہ سعید بن المسیب ہے۔ لَيْتَكَ لَمْ تَأْتِ، ایک کاش تو ان کے پاس نہ جاتا، لَيْتَكَ لَمْ تَأْتِ، ایک کاش تو ان کے پاس نہیں جاتا، وَلَمْ تُكَلِّمْهُ، اور ان سے بات نہ کرتا، یہ ان سے گستاخی ہو گئی۔
گویا تم نے گستاخی کر دی، کاش کہ تم نہ جاتے ان کے پاس اور نہ بات کرتے۔ فلما ابتعد عن المجلس وصار في الداخل التفت اصغر اولاده عبد الملك الى اخ له اکبر منه وقال، اور جب مجلس سے دور چلا گیا، فلما ابتعد عن المجلس، جب عبد الملک بن مروان بادشاہ مجلس سے دور چلا گیا اور وصار فی الداخل، اور اندر پہنچ گیا، تو عبد الملک کا سب سے چھوٹا بچہ یا سب سے چھوٹا لڑکا اپنے ایک بڑے بھائی کی جانب متوجہ ہوا اور یوں کہا، التفت اصغر اولاد عبد الملک، جہاں عبد الملک بیٹھا ہوگا وہیں اس کے لڑکے بھی تھے، تو سب سے چھوٹا لڑکا اپنے ایک بڑے بھائی کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، من هذا الذي يمتنع على امیر المؤمنین، ایسا کون بندہ ہے جو امیر المؤمنین کے پاس آنے سے منع کر دیتا ہے؟ من هذا الذي يمتنع على امیر المؤمنین، ایسا کون شخص ہے جو امیر المؤمنین کے پاس آنے سے منع کر دیتا ہے؟ ويستكبر على المثول بين يديه وحضور مجلسه، اور اس کے سامنے ظاہر ہونے اور اس کی مجلس میں حاضر ہونے سے تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، آتا نہیں۔ وقد دانت له الدنیا، جبکہ امیر المؤمنین کے سامنے دنیا جھک چکی ہے، سرنگوں ہو چکی ہے، وخضعت لہیبتی، اور اس کے رعب اور دبدبے کے سامنے جھک گئی ہے، وخضعت لہیبتہ ملوک الرومی، اور اس کے ہیبت کے سامنے روم کے بادشاہ جھک رہے ہیں، روم کے بادشاہ جھکے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک دور تھا مسلمانوں کا، روم یعنی مغربی دنیا، یورپ اور امریکہ۔ امریکہ اس وقت دنیا کو معلوم نہیں تھا، نہیں پتہ تھا کہ امریکہ نام کا کوئی ملک ہے، اس کا وجود نہیں تھا، ادھر کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ امریکہ نام کا۔ اس وقت مرکز کون تھا؟ دوسری دنیا کا مرکز کون تھا؟ مخالفین کا۔ جیسے اب مخالفین امریکہ، یورپ وغیرہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف ہیں، تو اس زمانے میں بھی یہی لوگ تھے، روم کے لوگ۔ روم سب سے مغربی تہذیب کا سب سے مضبوط گڑھ یا مضبوط قلعہ کون ہے؟ روم، عیسائیوں کا مکہ روم کو کہا جاتا ہے سب سے۔ تو روم کے بادشاہ بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے بادشاہوں کے سامنے جھکتے تھے، گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ وقد دانت له، حالانکہ ان کے سامنے دنیا جھک چکی ہے، وخضعت لہیبتہ ملوک الروم، اور ان کی ہیبت کے آگے روم کے بادشاہ سرنگوں ہو چکے ہیں۔ فقال الاخ الاکبر، بڑے بھائی نے کہا، ذاک الذی خطب امیر المؤمنین بنتہ لاخیک الولید فابى ان یزوجہ منہ۔ بڑے بھائی نے کیا کہا؟ سنیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جس کی بیٹی کو امیر المؤمنین نے تمہارے بھائی ولید بن عبد الملک کے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا، اس بندے نے نکاح کروانے سے انکار کر دیا۔ کون ہے یہ وہ شخص ہے، فذلک الذی خطب امیر المؤمنین بنتہ لاخیک الولید، یہ وہ شخص ہے کہ امیر المؤمنین نے تمہارے بھائی ولید کے لیے اس کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تھا، فابى ان یزوجھا منہ، نکاح کروانے سے منع کر دیا۔ کس کے لیے؟ کس کی بیٹی؟ سعید بن المسیب کی بیٹی کا نکاح کروا رہے ہیں عبد الملک، کس سے؟ اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک سے، جو بعد میں آگے چل کر بادشاہ بننے والے بنے بھی، ولید بن عبد الملک۔ تو عبد الملک بن مروان نے پیغام دیا سعید بن المسیب کو کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح شہزادہ ولید بن عبد الملک سے کروا دیجیے، تو منع کر دیا، سعید بن المسیب علیہ الرحمہ نے منع کر دیا۔ فقال الاخ الاصغر، چھوٹے بھائی نے، چھوٹا بھائی تھا، یہ اتنی ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، ابا ان یزوجھا من الولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک سے نکاح کرنے سے منع کر دیا، ولید بن عبد الملک سے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ وهل كان يروم لها بعلا اسمى من ولی عہد امیر المؤمنین، کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے امیر المؤمنین کے ولی عہد ولید بن عبد الملک سے بھی باعزت شوہر ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ یروم منا ڈھونڈ رہے ہیں، بعلن شوہر، یا اردو میں اس کو کہتے ہیں بر، کیا کہتے ہیں؟ بر ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑ، یعنی ہمارے یہاں مارواڑی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ بڑ، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بر، یعنی یہ لڑکی ہے، اس کا ابھی بر نہیں ملا یعنی اس کے برابر کا خاوند شوہر نہیں ملا۔ جو برابر کا خاوند شوہر ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟
بر، اردو میں بر بولتے ہیں. فقال الاخ الاصغر، چھوٹے بھائی نے کہا ولید بن عبد الملک سے نکاح کروانے سے منع کر دیا. وَهَلْ كَانَ يَرُومُ لَهَا بَعْلًا أَسْمَى مِنْ وَلِيِّ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے ولی عہد شہزادہ ولید بن عبد الملک سے بھی زیادہ باعزت خاوند ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ وَخَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ، جو ان کے بعد خلیفۃ المسلمین ہونے والے ہیں. فَسَكَتَ الْأَخُ الْأَكْبَرُ وَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ، بڑا بھائی خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا. بڑا بھائی خاموش رہا اور چھوٹے بھائی کو جواب نہیں دیا کہ یہ چیزیں ابھی آپ کو سمجھ میں آنے والی نہیں. یہ چیزیں ابھی آپ کو سمجھ میں آنے والی نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ہی تمام لوگوں میں سب سے بڑے ہیں یا سب سے زیادہ معزز ہیں. ہم سے بھی معزز کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. مگر یہ چھوٹے بھائی کو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اس لیے بڑا بھائی خاموش رہ گیا. فقال الاخ الاصغر اذا كان قد ظن بابنته على ولي عهد امير المؤمنين فهل وجد لها الكفء الذي يليق بها. چھوٹے بھائی نے کہا اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو ولی امیر المؤمنین کے ولی عہد سے روک رکھا ہے. ظن بابنتی، ظن بھی کذا کا معنی ہوتا بخل کرنا. وما هو على الغیب بضنین، قرآن کریم میں نا وما هو على الغیب بضنین. ضنین کا معنی اپنے پاس رکھنا، کسی کو نہ دینا. اپنے پاس رکھنا، دوسروں کو کسی کو نہ دینا. یہ ظن یظن سے تعبیر کرتے اس کو. اذا كان قد ظن بابنتی، اس کے سلسلے میں بات ہے بابنته علی، اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو ولی عہد امیر المؤمنین کے ولی عہد ولید بن عبد الملک کو دینے سے منع کر دیا تو کیا انہوں نے اس کے لائق کفو ڈھونڈ لیا ہے؟ کیا انہوں نے اس کے لائق شہزادہ ولید بن عبد الملک کے شایان شان کفو ڈھونڈ لیا ہے؟ ام انہ حال دونہا و دون الزواج کما یفعل بعض الناس، یا یہ کہ وہ ان کے اور نکاح کے درمیان اسی طرح حائل ہو گئے ہیں جس طرح کچھ لوگ حائل ہو جایا کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے جب اچھا رشتہ آتا ہے تو وہاں دیتے نہیں ہیں اور پھر کسی اچھے رشتے کے لیے ترستے رہتے ہیں. ایسا ہوتا نا، ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھا رشتہ آیا مگر وہاں رشتہ کیا نہیں. ام انہ حال دونہا ای دون ابنتہ، دونہا ای دون ابنتہ و دون الزواج، یا وہ اپنی بیٹی اور نکاح کے درمیان اسی طرح حائل ہو گئی جس طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں. وترکھا قعیدۃ بیت، اور انہوں نے ان کو گھر میں بٹھا رکھا. قعیدۃ بیت، گھر میں قید، گھر میں قید کر رکھا. قعید بیٹھے ہوئے شخص کو کہتے ہیں، جو مسلسل مستقل بیٹھ جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قعید. ایک تو ہوتا قاعد، قاعد بیٹھنے والا یعنی بیٹھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اور قعید منا مسلسل. فقال له اخوه الاکبر، بڑے بھائی نے کہا الحق اننی لا اعرف شیئا من خبرها وخبره معها، حق بات یہ ہے کہ مجھے ان کی لڑکی اور ان کی لڑکی کے ساتھ ان کے معاملے کی کوئی خبر نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ میں ان کی لڑکی کے بارے میں اور لڑکی کے ساتھ ان کے سلوک یا رویے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. فالتفت الیہما احد الجلاس من ابناء المدینہ وقال، تو ان دونوں کی جانب مدینہ منورہ کے فرزندوں میں سے ایک شخص، ایک ہم نشیں، احد الجلاس، جلاس ہم نشیں کو کہتے ہیں، ایک مجلس والا شخص ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا. وقال اذا اذن لی الامیر قصصت علیہ خبرها کلہ، اگر امیر مجھے، شہزادہ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی پوری داستان سناؤں. میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے سعید بن المسیب اور سعید بن المسیب کی صاحبزادی کے بارے میں جانتا ہوں. آپ تو دمشق سے آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو کچھ بتاؤں. فقد تزوجت فتى من فتيان حينا يقال له ابو وداعہ، انہوں نے ہمارے محلے کے ایک جوان سے شادی کی جن کا نام ابو وداعہ ہے. انہوں نے ہمارے محلے کے ایک نوجوان سے شادی کی جن کا نام ابو وداعہ ہے. وہو جارنا بیت بیت، وہو جارنا بیت بیت، وہ ہمارے گھر کے پڑوسی ہیں.
دیوار کے پڑوسی، بیت بیت گھر ملے ہوئے، بیت بیت یہ وہ جو ہے نا احد عشرہ اور کیا دوسرے ان کے بھائی اور کیا ہیں مرکب بنائی، اور مثالیں کیا آتی ہے احد عشرہ اور نہارا لیل نہارا، لیل نہارا، ایسے ہی یہ بھی بولا جاتا بیت بیت وہو جارنا بیت بیت، وہ ہماری بالکل گھر کے پڑوسی ہے، یعنی ہماری ان کی دیوار ایک ہے۔ وَلِزِوَاجِهِ مِنْهَا قِصَّةٌ طَرِيفَةٌ رَوَاهَا لِي بِنَفْسِهِ، اور ان سے ان کے نکاح کا ایک عجیب قصہ ہے، خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا، رواها لی بنفسہ، ابو وداع نے خود مجھ سے وہ قصہ بیان کیا ہے۔ فقال له الاخوان هاتها، دونوں بھائیوں نے یعنی شہزادوں نے دونوں نے کہا هاتها، لاؤ سناؤ کیا ہے۔ فقال الرجل حدثني ابو وداع قال، اس بندے نے کہا مجھے ابو وداع نے بتایا، کنت کما تعلم الازم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلبا للعلم، میں جیسا کہ تم جانتے ہو طلب علم کی خاطر ہمیشہ مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا۔ الازم مسجد، الازم المسجد، مسجد کی پابندی کرتا تھا، مسجد کا ملازم بن گیا۔ ملازم کہتے ہیں ہمیشہ وہیں رہنے والے کو، ہمیشہ ساتھ میں چپکے ہوئے رہنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ جیسے مثلا الظل یلازمنا، ہمارے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ کون؟ سایہ، ہمارا سایہ۔ الظل یلازمنا، یظل الرجل یلازمہ، کیا بولتے ہیں؟ ظل الرجل یلازمہ۔ تو کما تعلم، تم جانتے ہو کہ میں مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ وَكُنْتُ أُدَاوِمُ عَلَى حَلْقَةِ سعید بن المسیب، اور میں سعید بن المسیب علیہ الرحمہ کی مجلس کی پابندی کیا کرتا تھا۔ وَأُزَاحِمُ النَّاسَ عَلَيْهَا بِالْمَنَاكِبِ، اور اس مجلس کی خاطر میں لوگوں کے کندھوں سے لڑتا تھا، لوگوں سے کندھوں سے مقابلہ کرتا ہے، یعنی مجلس میں آگے جانے کے لیے یہ آ گیا، اس کو پیچھے کیا، اس کو پیچھے کیا، ایسے کر کے آگے جاتا تھا۔ کس کی خاطر؟ سعید بن المسیب کی مجلس کی خاطر۔ مائکروفون تو تھے نہیں کہ آواز دور تک پہنچے، تو سب کی کوشش رہتی تھی کہ ہم قریب سے قریب پہنچے جائیں تاکہ آواز صاف سنائی دے۔ وَأُزَاحِمُ النَّاسَ عَلَيْهَا بِالْمَنَاكِبِ، مناکب منکب ان کی جمع ہے، کندھے کو کہتے ہیں۔ فَتَغَيَّبْتُ عَنْ حَلَقَةِ الشَّيْخِ أَيَّامًا، میں چند دن شیخ کی مجلس سے غائب ہو گیا۔ فتغیبت، تغیب یتغیب غائب ہو جانا، چند دن میں شیخ کی مجلس سے غائب ہو گیا۔ فتفقدنی، فتفقدنی، انہوں نے میری حاضری لی۔ فتفقدنی، تفقد یتفقد کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا کون ہے کون نہیں ہے۔ وتفقد الطیر، طیر قرآن میں نا، وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، پرندوں کی حاضری لی کہ پرندہ ہے، چیل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ارے ہدہد نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تفقد، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تفقد۔ فتفقدنی، شیخ نے مجھے ڈھونڈا۔ فقد یفقد کا معنی کھونا، جو چیز کھو جاتی ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ وظن ان بی مرضا، اور سوچا کہ میں بیمار ہوں، ان بی مرضا، مجھے کوئی بیماری ہے، او عرض علی عارض، یا کوئی مجبوری پیش آ گئی۔ فسأل عنی من حولہ، میرے بارے میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، میرے بارے میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا۔ ایسے حاضری تو لیتے نہیں تھے، رجسٹر میں اندراج ہوتا نہیں تھا، داخلے ہوتے نہیں تھے، ہماری طرح رسمن نہیں پڑھتے تھے، ہم رسمن پڑھتے ہیں اور وہ حقیقی طور سے پڑھتے تھے۔ ہم نے تو داخلہ لے لیا، اب رجسٹر حاضری ضروری، اس میں حاضری لکھنا ضروری، یہ کرنا ضروری، وہ کرنا ضروری، یہ سب وہ تو شوق سے آتے تھے، علم کی محبت، علم کا عشق انہیں کھینچ کر لاتا تھا، اس لیے دیکھا کہ ہے نہیں۔ فسأل عنی من حولہ، اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان بیٹھتے ہیں۔ فلم یجد عند احد منہم خبرا، ان میں سے کسی کے پاس خبر نہیں ملی، انہیں کسی کے پاس خبر نہیں ملی۔ فلما عدت الیہ بعد ایام حیانی ورحب بی وقال، جب میں واپس لوٹا ان کے پاس، چند دن کے بعد میں واپس لوٹا، حیانی تو مجھے سلام کیا، ورحب بی اور میرا استقبال کیا، ورحب بی اور میرا استقبال کیا، وقال این کنت یا ابا وداع، ابو وداع تم کہاں تھے؟
این کنت یا ابا وداع، ابو وداع تم کہاں تھے اتنے دن؟ فقلت توفیت زوجتی فاشتغلت بامرها، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں اس کام میں مشغول ہو گیا، فاشتغلت بامرها، میں اسی کام میں مشغول ہو گیا۔ توفیت زوجتی، توفی یتوفی، یہ فعل مجہول استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہے کہ فلاں کی وفات ہو گئی تو توفی فلان نہیں کہیں گے، کیا بولیں گے؟ توفی فلان، توفی فلان، توفیت زوجتی، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، فاشتغلت بامرها، میں ان کے کام میں مشغول ہو گیا۔ فقال هل اخبرتنا یا ابا وداعۃ فنواسیک، ابو وداع کیوں نہیں تم نے ہمیں خبر دی، ہم بھی تمہاری تعزیت کے لیے آ جاتے، فنواسیک، ہم بھی تمہارا غم بانٹ لیتے، نواسیک، واسا یواسی مواساتن، درد بانٹنا، غم کو بانٹنا، اسن، اسا کس کو بولتے ہیں؟ غم کو، حزن و ملال کو، واسا یواسی مواساتن، ہمدردی کرنا، ہمدردی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درد میں شریک ہونا، درد کو بانٹنا۔ وَنَشْهَدَ جَنَازَتَهَا مَعَكَ، اور تمہارے ساتھ اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ سمجھ رہے نا؟ بادشاہ کو تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں حدیث پڑھنی ہے تو یہاں آؤ، اور ایک طالب علم کو کیا بول رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیتے تو ہم بھی تمہاری تعزیت کے لیے گھر آ جاتے، ہم بھی تمہاری بیوی کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ یہ علماء کی شان، یہ محدثین کی شان تھی، یہ علماء کی شان تھی۔ سمجھے نا؟ وَنُعِينَكَ عَلَى مَا أَنْتَ فِيهِ، اور تم جس مصیبت میں مبتلا ہو اس میں ہم تمہاری امداد کر دیتے، تمہارا تعاون کرتے، تمہاری مدد کرتے۔ وَنُعِينَكَ عَلَى مَا أَنْتَ فِيهِ، اور تم جس مصیبت میں مبتلا ہو ہم اس میں تمہاری مدد کرتے۔ فَقُلْتُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، میں نے شکریہ میں حضرت کو جزاک اللہ خیرہ کہا۔ وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، اور میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، ہم یہم کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، اٹھنا نہیں، ارادہ کرنا۔ وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، اور میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ فَاسْتَبْقَانِي، تو انہوں نے مجھے روک لیا، اپنے پاس روک لیا۔ استبقانی، دیکھیے تعبیر سمجھیے، روک لیا۔ فاستبقانی، انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ حتی انصرف جمیع من کان فی المجلس، یہاں تک کہ تمام مجلس والے لوٹ گئے، چلے گئے۔ حتی انصرف جمیع من کان فی المجلس، یہاں تک کہ تمام مجلس والے لوٹ گئے۔ ثم قال لی، پھر انہوں نے مجھ سے کہا، مسعود کتاب میں دیکھو، تم بھی کتاب میں دیکھو، صرف قصہ ہی نہیں سننا ہے، ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے۔ یہ کیوں پڑھاتے ہیں عربی زبان کی؟ تاکہ یہ کتاب آپ کے لیے یہ ادب عالی کا ایک بہترین نمونہ ہے، ایک شاندار نمونہ ہے ادب کا، ایک شاہ پارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر قصہ شاہ پارہ یاد کرنے کے قابل ہے، ہر قصہ پڑھا کیجئے، خوب توجہ سے سنیں، کتاب میں دیکھیں۔ فقلت جزاک اللہ، ثم قال علی، پھر انہوں نے مجھ سے کہا، اما فکرت فی استحداث زوجۃ لک یا ابا وداع، ابو وداع اپنے لیے نئی بیوی کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے؟ فی استحداث، استحداث کا معنی نیا کرنا، کسی کام کو نیا کرنا۔ فی استحداث زوجۃ، اپنے لیے نئی بیوی کے بارے میں نہیں سوچا، نئی بیوی لانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ فقلت یرحمک اللہ، میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے۔ وَمَن يُزَوِّجُنِي ابْنَتَهُ وَأَنَا شَابٌ نَشَأَ يَتِيمًا وَعَاشَ فَقِيرًا، مجھ سے اپنی بیٹی کا کون نکاح کروائے گا جبکہ میں ایک ایسا جوان ہوں جس نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی ہے، وَعَاشَ فَقِيرًا، اور تنگ دستی کی حالت میں زندگی گزاری ہے، طالب علم ہوں، یتیمی کی زندگی گزاری ہے، فقیر ہوں، تنگ دست ہوں۔ فَأَنَا لَا أَمْلِكُ غَيْرَ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمْ، میرے پاس 2 درہم یا 3 درہم کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، 2 درہم یا 3 درہم کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ فَقَالَ أَنَا أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، سعید ابن المسیب نے کیا کہا؟ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کروا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرواتا ہوں۔ کون بیٹی؟
جس کو نکاح کا پیغام دیا شہزادے نے نہیں ولی عہد نے. ولی عہد سمجھے؟ جو بادشاہ کی موت ہوتے ہی بادشاہ بنے اس کو کیا بولیں گے؟ ولی عہد. ولی عہد شہزادہ ولید بن عبد الملک کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو سعید بن المسیب علیہ الرحمہ نے منع کر دیا کہ ہم نکاح کریں. اور یہ طالب علم جو صرف آپ کی مجلس میں ہمیشہ شریک ہوتا تھا کہنے لگے کیا میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں؟ فانعقد لسانی وقلت انت، میری زبان بند ہو گئی. فانعقد لسانی، میری زبان اٹک کر رہ گئی. وقلت، اور میں نے کہا انت، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے؟ وہی بیٹی جس کے چرچے پورے ملک میں ہوئے کہ ولید ابن عبد الملک کو نے سعید بن المسیب کی صاحبزادی کو نکاح کا پیغام دیا اور سعید بن المسیب نے منع کر دیا. چرچے ہوئے. جب بادشاہ کا کوئی شہزادہ ہو وہ جب کسی سے نکاح کرے یا کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کے چرچے پورے ملک میں کیوں نہیں ہوں گے؟ ہوتے. منع کر دیا. اسی بیٹی، وہی بیٹی. وقلت انت، میں نے کہا آپ، اتزوجنی ابنتک بعد ان عرفت من امری ما عرفت، کیا آپ مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیں گے جب کہ آپ میرا معاملہ مجھے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ میں ایک نوجوان ہوں، یتیمی کی حالت میں نے پرورش پائی ہے، فقیری اور تنگ دستی کی میں نے زندگی جی ہے. فقال نعم، کہا ہاں. سمجھتے ہیں سعد بھائی نکاح میں اسکورپیو ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسا ہی رواج ہے نا. موٹر سائیکل تو ملنی ہی ملنی آپ کے علاقے میں، ورنہ کار. ان کے یہاں رواج ہے ایسا. داماد کو کیا دیتے ہیں؟ کار ساتھ میں دیتے، ضروری ہے. اب جس کے اور داماد کی طرف سے بھی مانگ ہوتی ہے کہ ہمیں موٹر سائیکل ملنی چاہیے، کار ملنی چاہیے، فلاں کار ملنی چاہیے. داماد کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے. اور جو باپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا، تو اس پر اور اس کی بیٹیوں پر کیا گزرتا ہوگا؟ بہت بری رسم. سمجھے نا؟ خیر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فقال نعم، انہوں نے کہا ہاں. فنحن اذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه زوجناه، سعید بن المسیب نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے پاس ایسا بندہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے ہم خوش ہو جائیں تو ہم اس سے نکاح کر دیتے. کیا کہا؟ ہم وہ لوگ ہیں. فنحن اذا جاءنا، فنحن مقدم کرنے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے ہم راضی ہو جائیں تو ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں. وانت عندنا مرضی الدین والخلق، اور تم ہمارے نزدیک دین اور اخلاق کے پسندیدہ انسان ہو، اور تم ہمارے نزدیک دین اور اخلاق کے پسندیدہ انسان ہو. ثم التفت الى من كان قریبا منا وناداهم، پھر ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے جو مجلس سے ابھی اٹھ کر کے گئے تھے، کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں، ان کی جانب متوجہ ہوئے. وناداهم، ان کو آواز دی. فلما اقبلوا علیہ، جب ان کی طرف متوجہ ہوئے. وصاروا عنده، اور ان کے پاس پہنچ گئے. حمد اللہ عز وجل واثنى علیہ، تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی. وصلی علی نبیہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا، یعنی خطبہ پڑھا. وعقد لی علی ابنتہ، اور میرا اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. میرا اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. بس یہ وقت لگا. نہ مجلس نکاح کی، نہ دعوتیں نکاح کی، ورنہ کئی ماہ پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، پروگرام بنائے جاتے ہیں، کپڑے خریدے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خریدا جاتا ہے، اور پھر دعوتیں ہوتی ہیں. فلاں کو دعوت دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو. اور یہاں کیا کیا؟ نکاح کر دیا. وجعل مہرها درہمین اثنین، اور مہر 2 درہم قرار دی. کیا؟ مہر 2 درہم. فقمت وانا لا ادری ما اقول من الدہشۃ والفرح، تو میں اس طرح کھڑا ہوا کہ میں نہیں جانتا کہ
خوشی اور مسرت کا کیا عالم تھا، کہہ نہیں سکتا کہ خوشی اور مسرت کا، میری خوشی اور مسرت کا کیا عالم تھا۔ ثم قصدت بیتی، پھر میں نے اپنے گھر کا رخ کیا، وکنت یومئذ صائما، اور میں اس دن روزے سے تھا، فنسیت صومی وجعلت اقول، اور میں روزہ اپنا روزہ بھول گیا اور میں یوں کہنے لگا، ویحک یا ابا وداع، تیرا ناس و ابا وداع، ما الذی صنعت بنفسک، تو نے اپنا کیا کیا، ما الذی صنعت بنفسک، تو نے اپنا کیا کیا، ممن تستدین، کس سے قرض لے گا، ممن تستدین، جب نکاح تو سعید بن المسیب نے کر دیا، اب قرض لینا پڑے گا۔ قرض لینے کا مطلب گھر آباد کرنا ہے تو 2 درہم میں وہ تو مہر میں چلے جائیں گے، اور ہم جس طرح پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن جب بیوی آئے گی تو اس کے لیے ضروریات بھی ہوں گی ساتھ میں، تو ممن تستدین، کس سے قرض لے گا تو، وممن تطلب المال، کس سے مال طلب کرے گا، وظللت علی حال هذه حتى اذن للمغرب، میں اسی حال میں رہا حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہو گئی، فادیت المکتوبۃ، تو میں نے فرض نماز ادا کی، وجلست الی فطوری، اور میں افطار کے لیے بیٹھا، وکان خبزا وزیتا، اور وہ روٹی اور زیتون کا تیل تھا، فما ان تناولت منه لقمة او لقمتين حتى سمعت الباب يقرأ، میں نے 1 یا 2 ہی لقمے کھائے ہوئے ہوں گے کہ میں نے دروازہ بجتا ہوا سنا، حتی سمعت الباب یقرع، میں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کسی کو سنا، فقلت من الطارق، میں نے کہا کون ہے آنے والا، رات میں جو آتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، طارقن، کیا بولتے ہیں، طارقن، میں نے کہا کون ہے آنے والا، فقال سعید، انہوں نے کیا کہا، سعید، فواللہ، آگے دیکھیے سنیے، فواللہ لقد مر بخاطری کل انسان اسمہ سعید اعرفہ الا سعید بن المسیب، خدا کی قسم میرے دل میں ہر اس انسان کا گزر ہوا جس کا نام سعید ہو سوائے سعید بن المسیب کے۔ میں نے پوچھا کون، تو انہوں نے کیا کہا، سعید، تو میں سوچتا کون سا سعید ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، ہر سعید میرے دل میں آتا، کس کا نہیں آیا، سعید ابن المسیب کا، یعنی اگر دل میں خیال نہ آیا تو سعید ابن المسیب کا نہیں آیا، بقیہ ہر بندے کا آیا۔ کیوں نہیں آیا، ذالک لأنہ لم یر منذ 40 سنة الا بین بیتہ والمسجد، اس لیے کہ سعید ابن المسیب کو 40 سال سے ان کے گھر اور مسجد کے درمیان کے علاوہ کہیں دیکھا نہیں گیا۔ سعید ابن المسیب کو 40 سال سے ان کے گھر اور مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ دیکھا نہیں گیا، یا تو وہ اپنے گھر ہوتے یا مسجد ہوتے، 2 ہی جگہ دیکھا گیا، تو کیوں سوچتا کہ سعید ابن المسیب میرے گھر آئے ہوں گے، اس فقیر کی جھونپڑی میں آئے ہوں گے، اتنے بڑے عظیم الشان جلیل القدر انسان۔ ففتحت الباب، چنانچہ میں نے دروازہ کھولا، فاذا بی امام سعید ابن المسیب، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سعید ابن المسیب کھڑے ہیں، استاد محترم ہے نا۔ اب استاد محترم کسی شاگرد کے یہاں یوں چلے جانے کو اپنے لیے تحقیر سمجھتے ہیں، ہم کیسے جائیں، وہ آئیں گے نا، شاگردوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا، جس احترام کیجیے، سب کا احترام، جس طرح استاد قابل احترام اسی طرح شاگرد بھی قابل احترام ہوتا ہے، اور ہونا ہی چاہیے۔ استاد ہے نا، شیخ ہیں، ہمیشہ پڑھاتے ہیں حدیث مسجد نبوی میں، خود چل کے گئے ہیں۔ ففتحت الباب فاذا بی، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سعید ابن المسیب علیہ الرحمہ ہے۔ فظننت انه قد بدا له في امر زواجی من ابنته شیء، میں نے سمجھا کہ مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے معاملے میں ان کو کوئی دشواری پیش آ گئی ہے، شاید نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں، شاید طلاق لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اتنے بڑے انسان اور اتنی بڑی ان کی صاحبزادی، عالمہ، فقیہہ، محدثہ، جلیل القدر تھی، وہ بھی سعید ابن المسیب کی صاحبزادی تھی۔
فظننت انه قد بدا له في امر زواجه من ابنته شيء، میں نے سمجھا کہ مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کروانے میں انہیں شاید کوئی عارض پیش آ گیا ہو. وقلت له یا ابا محمد هل ارسلت الی فآتیک، میں نے کہا ابو محمد کیوں نہ آپ نے میرے پاس آدمی بھیج دیا، میں ہی آپ کے پاس حاضر ہو جاتا. فقال بل انت احق بان آتی الیک اليوم، آج تم اس کے زیادہ حقدار ہو کہ میں تمہارے پاس آؤں، آج تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ میں چل کر تمہارے پاس آؤں. فقلت تفضل علیہ، میں نے کہا تشریف لائیے حضرت. فقال کلا وانما جئت لامر، کہا ہرگز نہیں، میں ایک کام کے لیے آیا ہوں. وانما جئت لامر، میں ایک کام سے آیا ہوں، ایک ضرورت سے آیا ہوں. فقلت وما هو يرحمك اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، وہ ہے کیا؟ فقال ان ابنتی اصبحت زوجۃ لک بشرع اللہ منذ الغداء، میری بیٹی صبح سے اللہ کی شریعت کے حکم سے تمہاری بیوی بن گئی ہے. وانا اعلم انه ليس معك احد يونس وحشتك، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تمہاری وحشت کو دور کرے. فکرہت ان تبیت انت فی مکان وزوجتك فی مکان آخر، میں نے یہ برا سمجھا کہ تم ایک الگ مکان میں رات گزارو اور تمہاری بیوی دوسرے مکان میں رات گزارے. فجئتک بها، میں اسے لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. فجئتک بها، میں اسے لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. فقلت ویحی جئتنی بہا، میں نے کہا میرا ناس ہو، آپ اسے لے کر آئے ہیں. فقال نعم، کہا ہاں. فنظرت فاذا هي قائمة بطولها، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خود کھڑی ہے. فاذا هي قائمة بطولها، وہ سراپا کھڑی ہیں. فالتفت الیہا، سعید بن المسیب اپنی اسی صاحبزادی کی جانب متوجہ ہوئے. وقال ادخلی الی بیت زوجک یا ابنتی علی اسم اللہ وبرکتہ، میری بیٹی اپنے خاوند کے گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو جائیے. فلما ارادت ان تخطو تأثرت بملاءتها من الحیاء حتی، یہاں سے اگلی جمعرات کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟